میں ہم نے انہی ہاؤسز کے اندر دیکھا ہے جی جی جب کسی کو کوئی فیور دینی ہوتی ہے تو سب جوڈیس میٹر نہیں ہوتا، پھر عدالتیں جو ہے ایئرپورٹ تک جاتی ہیں، پھر اپیلیں وہاں پہ دائر ہوتی ہیں اور وہاں سے آرڈر ہوتے ہیں، تو اس گندگی کے اندر ہمیں نہ لے جائیں۔ مہربانی کر کے جب سارے ادارے ختم ہو چکے ہیں تو ہمیں اس گندگی میں نہ لے جائیں اور ریزولوشن پاس کرنے دیں۔ سینئر ہمارے دوست کھڑے ہیں، بات ان کو کرنے۔ جی جناب۔ حضرت علی کا ایک کال ہے جی، اور وہ کال یہ ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، اور جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں، جہاں قانون کی عدالت کا حکم نہ مانا جائے تو وہاں پھر ظلم معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ آج میں صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، آج کا اصل سوال جو ہے وہ آئین کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل درآمد کرنے سے انکار کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب بڑا سمپل ہے اور واضح ہے کہ بالکل نہیں۔ ہم سارے سینیٹرز نے حلف لیا ہوا ہے جو آئین کے مطابق حلف ہے، آئین میں درج ہے، اور اس کا جو بیسز ہے، اس کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے اس حلف کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہم نے حلف میں کیا ہے، آئین کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اور ہم نے جو بھی اپنے فرائض انجام دینے ہیں وہ قانون کے مطابق دینے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ اوتھ ہم نے سب نے لی ہے، اور یہ صرف ایک رسم کے طور پہ نہیں، یہ آپ نے اور میں نے ایک وعدہ کیا ہے، ہم سب نے ایک وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ۔ اور یہ وعدہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ جب آئین پہ عمل کرنا ہے ہم نے آسانی سے تو ہم وہ کر لیں، یہ وعدہ اس لیے کیا ہے کہ جب، اور اس وعدے کا امتحان بھی تب ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین کی حفاظت کریں۔ یہ اس وعدے کا اصل امتحان ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جناب، جس بات کی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکلز، 3 آرٹیکلز کو میں ریفر کرتا ہوں۔ ایک ہے آرٹیکل 190۔ آرٹیکل 190 کیا کہتا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی حکم ہوگا وہ ہر حکومت، ہر ایگزیکٹو، ہر ادارہ اس پہ عمل درآمد کرنے پہ اس کو اوبلیگیشن ہے، اس پہ عمل درآمد اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آرٹیکل 189 بھی یہی کہتا ہے، اور آرٹیکل 204 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو وہ توہین عدالت ہے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور پہلے ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو سزا ہوئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی۔ تو یہ جو تینوں دفعات میں نے کی، یہ کوئی معمولی دفعات نہیں ہے میری نظر میں، یہ بلکہ ریاست کے نظام کی بنیاد ہے، یہ تینوں جو شکے میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو کیا حکم فرمایا سر۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو یہ حکم فرمایا کہ عمران خان پرائم منسٹر کو آپ ان کے علاج کے لیے شفا ہسپتال لے کے جائیں۔ نمبر 2، اس حکم میں یہ فرمایا گیا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، اور میڈیکل بورڈ میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ فزیشین ہو، جنرل سرجن ہو، آنکھوں کا ایکسپرٹ ہو، میڈیسن کا ماہر ہو، کارڈیولوجسٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما کو بھی کہا گیا کہ وہ علاج میں شامل ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہی گئی کہ حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرے اس سارے اقدام کے لیے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات کی گئی، عدالت کے آرڈر میں یہ باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا کہ آپ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی اس آرڈر کی روح کے مطابق آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اب ہوا کیا
जनाब इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। इमरान खान साहब के लिए बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। उनके हार्ट का जो कंडीशन थी उसको चेक नहीं किया गया, मशीन ही नहीं थी शिफा अस्पताल में, बिम्स में जहां उनको लेके गया जाए। डॉक्टर फैसल साहब को नहीं इलाज में शामिल किया गया, इलाज तो हुआ ही नहीं, और वापस उनको जेल ले गए। सिक्योरिटी इशू कहती है हुकूमत के बयान है कि जी हमने इसलिए किया कि सिक्योरिटी इशू, वो सिक्योरिटी इशू तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी ऑर्डर में जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि आपने सिक्योरिटी फराहम करनी है। तो सिक्योरिटी इशू तो एक बहाना है। असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की डिसोबीडियंस हुई है, खिलाफ वर्जी हुई है, क्लियर कट खिलाफ वर्जी हुई है, और हुकूमत जो है आइन की शिक जो बड़ी क्लियरली मैंने पढ़ी उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस ऑर्डर पे अमल नहीं कर रही, बल्कि उस ऑर्डर को खुद ही तब्दील कर दिया है। ये इख्तियार तब्दील करने का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। मैं हुकूमत को कहता हूं, हुकूमत अदालत ना बनो, आपके पास अदालत बनने का इख्तियार नहीं है। आपका आइन के तहत सिर्फ और सिर्फ एक ही इख्तियार है कि आप अमल दरामद करें ऑर्डर के ऊपर, अदालत नहीं बन सकते आप। मैं हुकूमत के दोस्त मेरे पास बैठे हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, आपका उनको मुखातिब होना चाहता हूं मैं और कहना चाहता हूं कि आपका इमरान खान साहब के साथ आपकी मुखालफत है, इमरान खान साहब की सियासत से आपकी मुखालफत है, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई से आपकी मुखालफत है, हम सब जो इधर अपोजिशन में बैठे हैं हमसे आपकी मुखालफत है। तो सियासी जिद्दोजहद ज़रूर करें, ये आपका आइनी इख्तियार है, लेकिन खुदारा किसी की सेहत से ना खेलें, इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत ना करें। आप बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ पे सियासत ना करें। आइन आपको पता है सबसे ऊपर है। आज हुकूमत आपकी है, कल किसी और की हो सकती है। आज हुकूमत आपकी है, कल हम भी हुकूमत में आ सकते हैं, लेकिन आइन सबका है, ये रियासत, ये पाकिस्तान सबका है। अगर आज मैं आपका ये असूल मान लूं, एक सेकंड के लिए आपका ये असूल मान लूं कि जो फैसला आपको पसंद नहीं है उस पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, आप उसको तब्दील कर लेंगे, तो फिर आम शहरी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप खुद वकील हैं जनाब, आम शहरी को मुझे बताइए इंसाफ किस तरह मिलेगा अगर मैं ये असूल को मान लूं? मैं फिर वापस उसी बुनियादी अपनी बात पे आता हूं कि आप अदालत नहीं बन सकते, आप अदालत नहीं हैं। आपका आइन में निज़ाम, इस निज़ाम के तहत आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अदालतों की हुक्म के मुताबिक इम्प्लीमेंट करें।